الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورۃ الحجرات کے مختصر تفسیر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت سارے احکامات بتائے ہیں، خاص کر کے زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے یا سماجی جو زندگی ہوتی ہے، ایک آدمی دوسروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بتائی ہیں. آداب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بتائے ہوئے ہیں. پچھلے ہفتہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی فاسق آدمی ہے، جھوٹا آدمی جس کے بارے میں معلوم ہے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا آدمی اگر ہمارے پاس پہنچ کر کے کسی بھی چیز کی اگر خبر دے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیں. کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور معروف ہے یہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی کوئی کسی بات کا اس کے اعتبار نہیں ہے، ایسا آدمی اگر ہمارے پاس آ کر کے کسی بات کی خبر دے تو بغیر تحقیق کے آدمی آگے نہیں بڑھے گا. اور اگر تحقیق آپ نے نہیں کی، سامنے والے کے تعلق سے کسی آدمی نے آ کر کے کوئی بات آپ کو کہی اور فوراً اس کی بات سن کر کے آپ کسی اور جگہ عمل کریں گے، نقصان ہوگا، پھر افسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے ہم کو. اس کے تعلق سے جتنی چیزیں تھیں پچھلے درس میں ہم لوگ سن چکے ہیں، بس اعادے کے طور پر جو پچھلے درس میں ہماری بات ہوئی تھی اس کے اعادے کے طور پر میں نے وہ چیزیں ذکر کی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الحجرات میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. صحابہ سے خطاب ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کہاں مان لیں. اصل میں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کی جائے گی، مانی جائے گی. لیکن اگر اس کے الٹا ہو جائے، ایک آدمی مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا رہے، یا صحابہ اگر مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ آپ ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر مسلسل آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، صحابہ سے کہنے اللہ تعالیٰ فی کثیر من الامر لعنتم، تو تم تکلیف میں ہو جاتے. تکلیف میں کون پڑتے ہیں؟ صحابہ. اصل بات کس کی ماننی ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے بتاتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے وہی ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. لہذا اصول یہ ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کی جائے. اگر ایسا ہو کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے بتایا جائے کہ آپ ایسے کیجئے، ایسے کیجئے، تو اس سے خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ آپ تکلیف میں اس سے پڑ جاتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے لوگوں کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشورہ کیجئے آپ لوگوں سے، صحابہ سے. اسی لیے آپ کئی جگہ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعات مشہور ہیں. جنگ بدر کے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ کے قبول کیے ہوئے ہیں. ایسا کئی دفعہ آپ کو ملے گا. لیکن بار بار اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے پھر معاملے وہاں سے بگڑ جاتے ہیں. اچھا، یہ اس زمانے کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہیں
بار بار اپنی طرف سے آدمی کچھ نہیں کہے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں ویسے آدمی عمل کرے گا، قبول کرے گا۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ معاملہ ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کسی مسئلے میں آ جاتے ہیں، پھر اپنی طرف سے بات کہنے کا حق کسی کو نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر دیں، کسی بھی ایمان والے کو اختیار نہیں ہے کہ کچھ سوچے اپنی طرف سے، اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس زمانے میں، صحابہ۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں قبول کرنا شروع کرے اکثر معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تم تکلیف میں آ جاؤ گے۔ صحابہ کو اللہ تم تکلیف میں آ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مزین کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد کے مسلمانوں میں اگر آپ فرق دیکھیں، اصل فرق کیا آپ کو دکھے گا؟ اصل فرق ایمان۔ صحابہ کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان کسی کا ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ویسے اگر تم ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ نے لایا تھا تب آدمی ہدایت یافتہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے جیسے مرجیہ جس کو آپ کہتے ہیں، گمراہ فرقہ ہے، شاید کبھی آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو یہ مرجیہ، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایمان سب کا سب برابر ہے، ایمان سب برابر ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے وہ اور امت کے بالکل معمولی آدمی کا ایمان دونوں برابر ہے ان کے اعتبار سے، لیکن ہمارے پاس ایسا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو فوقیت دی تھی، جو فضیلت دی تھی، اصل میں ایمان تھا ان کا مضبوط، ایمان مضبوط تھا۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ نیک ہو جائے اور صحابہ سے بھی زیادہ عمل کرے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنے اعتبار سے عمل کرنا شروع کرے، بہت زیادہ عمل کر رہا ہے، بہت زیادہ، لیکن ایمانی اعتبار سے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ فرق ہے ایمان کا، اصل فرق ہے ایمان کا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان جی بن دیکھے ایمان لانا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ماننا۔ ہاں، 6 جو ارکان ہیں وہ لغت کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، ماننے کو، قبول کرنا۔ آسان زبان میں اگر آپ سمجھنے کے لیے سوچیں ایمان کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں قبول کرنے کو، مان لینے کو ایمان کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ شریعت میں ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، آدمی دل سے یقین کرے، دل سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر۔ 6 جو ارکان دل سے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، زبان سے بھی بولے آدمی، جیسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کلمہ ہے ضروری؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو ایک تو دل سے آدمی مانے گا، زبان سے کہے گا، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، پھر کام بھی کرے گا جو بتائے گئے ہیں۔ ایک آدمی ہے دل سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، اسلام کو قبول کرتا، زبان سے دعویٰ بھی کرے، اعمال بالکل نہیں کرتا، مسلسل نماز چھوڑ دیتا ہے، بالکل اسلام آدمی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مسلمان، نماز بالکل چھوڑ دے۔ اب صحابہ کے اقوال اور جو بڑے علماء ہیں اس وقت سعودی کے اعتبار سے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں نکل گیا۔ نماز کا مسئلہ بڑا سخت ہے نا، نماز کے اعتبار سے حنابلہ 4 جو فقہ ہیں
اس میں حنبلی امام احمد بن حنبل کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے مسلسل اگر آدمی نماز چھوڑ دے اسلام سے نکل جائے گا، نکل جائے گا جی، پڑھ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، پڑھ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ نماز سب سے سخت چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے درمیان یعنی مسلمان کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو اس کو چھوڑ دے فقد کفر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم لوگ کفر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اس زمانے میں کفر تھا بھی نہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے ساتھ انکار، ٹھیک ہے جو کافر تھے وہ الگ ہے، مسلمانوں میں نماز چھوڑنا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کفر ہم لوگ سمجھتے تھے۔ تو بہرحال ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اقرار کرے، زبان سے کہے اور اعمال بھی کرے۔ اب سوال آپ کے لیے یہ ہے، ایک آدمی ہے دل سے اقرار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، دل سے نہیں مانتا اسلام لیکن زبان سے کہتا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ مسلمان؟ منافق۔ دل سے آدمی قبول نہیں کرتا اور زبانی اعتبار سے آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، کیا ہوگا یہ؟ منافق۔ اچھا دنیاوی اعتبار سے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ دیں گے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا تو ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ کا۔ تو ایک تو یہ ہوا آدمی کہ جو دل سے قبول نہیں کرتا لیکن زبان سے کہتا ہے، ایک دوسرا انسان ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ اسلام بڑا اچھا ہے، دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے وغیرہ وغیرہ، دل سے مانتا زبان سے قبول نہیں کرتا، اس کو کیا کہیں گے؟ جی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، بڑے نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، دل سے معلوم تھا وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی، اقرار کیا انہوں نے، ان کو بھی آپ مسلمان نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ ایمان کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ دل سے اقرار کرے گا آدمی، جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، یہ 6 ایمان، ٹھیک ہے، ایمان کے ارکان۔ دل سے قبول کر رہا ہے، زبان سے کہتا بھی ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب اقرار بھی، اور اعمال بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کر رہا ہے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو، جتنے شریعت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر آدمی عمل بھی کرتا ہے، یہ ہے ایمان۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا ہے۔ کفر کیا ہے؟ انکار۔ کفر کا اصل مطلب ہے انکار، اور ایک دوسرا اس کا مطلب آتا ہے چھپانا، چھپانا، جیسے وہاں سورہ فتح کی آیت وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو کسان جو ہے نا ان کو بھی کفار کافر کہا گیا۔ کسان اصل میں بیج کو چھپاتا ہے نا، وہ بیج جو ہوتی ہے اس کو چھپاتا ہے، بعد میں پھر وہ درخت نکل جاتے ہیں، اس سے کھیتیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے۔ تو یہاں کفر کا اصل مطلب یہ ہے چھپانا، یا پھر دوسرا جو اصلی مطلب ہے انکار کرنا۔ ایک آدمی انکار کرتے سرے سے اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، نہیں مانتا، ربوبیت کو مانتے ہیں، عبادت جہاں الوہیت کی بات ہو تو انکار کا نہیں مانیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، دوسرے بت ہیں، معبودان باطل ہیں جن کر کے، اب معروف ہے ساری چیزیں، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ نے کفر کو تمہارے لیے ناپسند کیا، انکار کرنے کو، اللہ کا انکار کر دیا۔ والفسوق، فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق، فاسق، گناہ۔ اس کے بعد ایک آ رہا ہے عصیان، نافرمانی۔ تو علماء نے تفریق کی، الفسق یا فسوق سے مراد کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ ہیں۔ العصیان سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اچھا چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟
وضو نماز نیکیاں آدمی کرے گا تو چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ توبہ بغیر توبہ کے معاف نہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں بغیر توبہ کے معاف۔ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ آدمی، پھر اس کے بعد جادوگری کا معاملہ آدمی کے پاس ہے، بہتان تراشیاں کر رہا ہے، قتل کیا کسی کو آدمی نے، یہ سب چیزیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ والعصیان، عصیان سے مراد چھوٹے گناہ، لیکن اگر چھوٹا گناہ بار بار آدمی کرے گا، اب چھوٹا رہے گا وہ ایک مثال ہے، عورتوں کو یا لڑکیوں کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہی ہے، صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ، لیکن مسلسل آدمی دیکھتا رہے، کنٹینیو وہی آدمی کرنا، اب یہ چھوٹا رہے گا۔ لا صغیرۃ مع الاسراء، صغیرہ گناہ بار آدمی کرے چھوٹا نہیں ہے، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور بڑے گناہ میں آدمی استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، باقی رہے گا وہ نہیں۔ یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت کہ آدمی صغیرہ گناہ چھوٹا سمجھ کے بار کرتا، اب وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہو گیا، اور بڑے گناہ میں آدمی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، یعنی یہ ایمان کو اللہ نے پسند کیا ہے، کفر کو ناپسند کرتے ہیں صحابہ، اور صحابہ کے بعد سارے لوگ اس سے مراد ہیں مسلمان، اور فسق کو عصیان کو اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت والے، ہدایت یافتہ، ہدایت والے یہ لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے یہ ہوا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ حکمت والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اختصاراً ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس آیت سے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ اگر فاسق کوئی آدمی خبر لے کر کے آئے گا، سب سے پہلے تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی بغیر تحقیق کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ جائے، اپنی طرف سے آدمی کوئی بات نہیں کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آدمی قبول کرے گا۔ ایک اور حدیث اس میں بڑی سخت ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک آدمی ہے، کسی مسلمان کو فاسق کہتا ہے، یا کسی بھی مسلمان کو آدمی کافر کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اور اگر کوئی بھائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں ایک آدمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فاسق کہتا ہے یا کافر کہتا ہے، اور اگر وہ سامنے والا ویسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بولتا ہے وہ کلمہ اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے کلمات کہنے سے بچے، کسی کو بھی کافر، فاسق، گنہگار وغیرہ وغیرہ، اور خاص کر کے یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ عام ہے، ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی گناہ، اور آپ نے اس سے توبہ کیا، ایک آدمی نے گناہ کیا، توبہ اس سے کیا ہے، بعد میں چل کر کے آپ اس کو اس گناہ کی آگ نہ دلائیں، کہ تو مجھ کو بول رہا ہے تو اس وقت تو نے وہ کیا ہوا تھا، یہ نہیں بولنا ہے ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث میں کلام ہے، لیکن سلف صالحین سے یہ اثر منقول ہے، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یفعلہ، ایک آدمی کسی بھی مسلمان کو جو اس نے پرانے وقت میں گناہ کیا ہوا تھا آر دلاتا ہے، اس کا تو مجھے بول رہا ہے، تو بہت اپنی زبان میں شعلہ میں کیا کہتے ہیں اس کو، بہت شانہ ہے نا، ایسے نہ کرو، ہاں تو مجھ کو کیا سکھا رہا ہے، بولے تو فلاں وقت تو نے یہ سب چیزیں کی تھی، اور وہ جو سامنے والا آدمی ہے اس نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے، استغفار کیا، اس کو افسوس تھا، اللہ سے اس نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس گناہ میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جو چھیڑ رہا ہے اس کو آر دلا رہا ہے، اس کو کم سمجھتا ہے کہ تو مجھ کو کیا کہتا ہے، تو نے ایسے ایسے کیا تھا، اور اس آدمی نے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہوگا، اس کو افسوس ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کو آر نہیں دلانی چاہیے، آر آدمی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحقره اخاه مسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ کسی مسلمان کو آدمی حقیر جانے، مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، مسلمان گناہ ہو گیا آدمی، اور آدمی نے توبہ کی، سارا معاملہ ختم ہو گیا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ایک آدمی نے گناہ سے توبہ کیا، وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ، تو لہذا ان ساری چیزوں سے آدمی بچتا رہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ، آخری آیت ہے، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں اگر لڑ پڑے فاصلحوا بینہما تو ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ. دو مسلمان کے گروہ، ایک جماعت ہے مسلمانوں کی، ایک جماعت ہے، دونوں کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، دونوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو آدمی کا حق یہ بنتا ہے مسلمان کا یا دوسری جماعت کا کہ جا کر کے اس کو دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب یہ جو دو جماعتیں لڑ پڑی تھی، ان میں سے ایک جماعت، اب یہ تیسری جماعت ہے، ٹھیک ہے، دو جماعتیں لڑ پڑی ہیں، تیسری آ کر کے صلح صفائی کر رہی ہے. اب ان دو جماعت میں سے ایک نے کہا نہیں مانیں گے تمہاری بات، جاؤ جو کرنا ہے کرو وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب ایک جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے حساب سے جو فیصلہ لائے تھے تیسری جماعت نے، ایک جماعت چاہے یہ جماعت ہو یا یہ جماعت ہو، دونوں میں سے کوئی ایک جماعت کہ ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ نے کہا ان سے قتال کرو، لڑو ان سے. کب تک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کی بات کو وہ لوگ قبول کریں. سمجھ میں آئی بات؟ مسلمان کے دو گروہ ہیں، لڑ پڑے آپس میں، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، تیسرا گروہ آ کر کے ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اب ایک گروہ اس میں ان دونوں گروہوں میں سے ایک کہتا ہے نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے لڑنا ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف سارا معاملہ لوٹ کر کے. اب اس زمانے میں لڑنے کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، لہٰذا سمجھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا. جہاد کا معاملہ ہے یا ایسے لڑائی ہو گئی مسلمانوں میں، بالکل جو ہے خون ریزی ہو رہی ہے، تو ایک مسلمانوں کی جماعت جا کر کے ان کو سمجھائے. اور اب بھی اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوگا، مسلمانوں کی ایک جماعت جا کر کے ان کو سمجھائے گی اور ان کو بتائے گی. لیکن قتال والا معاملہ اب وہ ممکن نہیں ہے. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ. ہمارے پاس معاملہ یہ ہوتا ہے اگر کبھی ہم کو دو فریق ہیں، دو معاملے ہیں، اس کے درمیان بٹھایا جائے، آپ دیکھیں عام طور پر، ٹھیک ہے اگر کوئی اچھا آدمی ہے تو ہے، عام طور پر آدمی اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے جو اس کا رشتہ دار ہو یا جس سے قربت ہو، دوستی یاری جس سے زیادہ. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس کئی مسئلوں میں آپ دیکھیں گے جس سے رشتہ داری ہے یا دوستی کسی سے زیادہ ہے، آدمی اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. میں خود ایک ایسے مسئلے میں گیا ہوا ہوں، ایک صاحب کو بلا کر کے لایا گیا، ان کو حکم بنایا تھا، بڑا ان کو زمین کا مسئلہ تھا، زمین کا معاملہ تھا، ان کو حکم بنایا گیا ہے اور کہا گیا ان کو یہ دیکھیے یہ ہماری زمین ہے اور یہ سارے کاغذات اس میں موجود ہیں اور یہ فلاں جو آدمی ہے یہ ہماری زمین میں اتنے فٹ اندر داخل ہوا ہے، آپ چونکہ اس کے جانکار ہیں ذرا آپ اس کو بتائیے. اب یہ جو آدمی ہڑپنے والا تھا چونکہ ان کا دوست تھا تو معاملہ اس کے حق میں انہوں نے کیا. یہ میں نے دیکھا ہے اپنے سامنے، میں نے یہ فیصلہ دیا. مسلمان ہیں اور لوگوں کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عام آدمی کی بات نہیں، یہ ایسے حضرات ہیں جن کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور فیصلہ کیجئے ذرا ایسے مسئلہ. بڑا خطرناک یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس پھر بڑی سخت سزائیں ہیں جو آدمی انصاف کا معاملہ نہیں کرتا اور ایک طرفہ آدمی فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، مسلمانوں کی جماعتیں لڑ پڑی تھی اور سارا معاملہ جب ہوتا ہے انصاف کے ساتھ ان کو انصاف کرو اور سارا معاملہ ان کے درمیان صلح کرو تو انصاف کرو. اقسطوا، دوبارہ پھر اللہ نے کہا انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اب اس آیت کے تعلق سے آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا عبداللہ بن ابی، کون ہے یہ؟ ہاں، منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا یہ سردار ہے، لیکن اس کے جو بیٹے ہیں وہ صحابی ہیں، ان کا بھی نام عبداللہ ہے، ان کا بھی نام عبداللہ ہے. تو باپ کا نام بیٹے کا نام سیم ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے. عبداللہ ہے بیٹے کا نام، جو صحابی ہیں، خالص مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ کہیں گے تو گردن اڑا دوں گا. جی عبداللہ بن عبداللہ. تو یہ عبداللہ بن ابی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ ہے. تو کہا صحابہ نے کہ چلو ذرا اس کے پاس چلنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس پر سوار ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ساتھ میں صحابہ بھی تھے.
کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ فخر اور بڑائی آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب سے بہترین سواریاں مل سکتی تھی نا دنیا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا نہیں مل سکتا تھا؟ آپ سوچیں، گدھے کی سواری کریں، تواضع آدمی کے پاس ہو، خاک ساری آدمی کے پاس ہو، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، یہ اگر معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس اس آدمی کو بڑا رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا رکھ، تیرے پاس جو ہے مجھے بڑا تو کر دے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہے۔ اب یہ گدھے میں آپ دیکھیں، اگر اس کا نام آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سواریاں تھیں، ایک تو قصوہ ہے، قصوہ اونٹ، اور ایک ہے دلدل۔ دلدل یہ خچر تھا، خچر جو ہے گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا نام دلدل ہے، اور گدھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کا نام غفیر ہے۔ غفیر نام رکھا کرتے تھے عرب، سواریوں کے نام ہوتے تھے عرب کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر کے گئے ہوئے ہیں، اور صحابہ پیدل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے جو زمین تھی ذرا دھول مٹی والی وہ زمین تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں جو ہے وہ ذرا سا دھول اڑ گئی، تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ ذرا گدھے کو اپنے دور کیجیے، اس کی جو بدبو ہے بڑی خطرناک بدبو مجھے آ رہی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی جو بدبو ہے یا وہ تیری اس سے زیادہ اچھی ہے، تیرے پاس جو بدبو ہے تیری خوشبو سے زیادہ بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بدبو ہے۔ تو اس پر اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح صفائی کی۔ تو یہ اس آیت میں ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر لڑ پڑے تو آدمی اس میں ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایسی ایک اور حدیث اس میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو دیکھتے اور کبھی صحابہ کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسن بن علی کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسن بن علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو دیکھ کر کے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ کہاں ہوئی تھی صلح؟ جنگ صفین، جنگ صفین ہے، جنگ صفین ہے، وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا، اور اس میں نہیں یہ تو بات کا معاملہ ہے نا، یہ تو بات کا معاملہ، اصل میں حضرت حسن کا جو معاملہ ہوا تھا صفین کا نہیں ہے۔ حضرت حسن کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت علی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو اختلاف ہوا، بڑھتے 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 اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ملک شام کا جو علاقہ ہے، ملک شام ہمارا، وہ کس کے اس میں تھا؟ حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی ولایت میں ملک شام کا حصہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا عراق، اور یہاں کا جو سارا حصہ تھا انہوں نے خلافت کی بیعت کس کے ہاتھ پر کی؟ حضرت حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ کتنے مہینے حضرت حسن خلیفہ تھے؟ 6 مہینے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، 6 مہینے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کہی ہے نا، خلافت النبوہ، کتنے سال ہے وہ؟ نبوت کے طرز پر جو خلافت چلے گی، کتنے سال؟ 30 سال، 30 سال کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کتنی خلافت تھی؟ 2 سال کچھ مہینے، 2.5 سال اس کو آپ پکڑ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال؟ 10 سال کچھ مہینے۔ حضرت عثمان کتنے سال تھے؟ حضرت عثمان غنی 12 سال۔ کتنا حساب لگائیے کتنا ہوا؟ 24 کی زیادہ ہو رہا ہے، 26 نہیں ہوتا ہے، 26 سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ حضرت علی کتنے سال؟ یاد رہنا سب چیزیں، 4 سال کچھ مہینے، 6 مہینے باقی ہوتے ہیں حضرت حسن، 6 مہینے برابر 30 سال ہوتے ہیں۔ جا کر کے آپ پڑھیے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا
خلافت النبوت 30 سال نبوت کے اعتبار سے جو خلافت چلے گی وہ 30 سال. حضرت حسن کے جو 6 مہینے ہیں اس کو آپ ملائیے برابر 30 سال کی گنتی آپ کو ملے گی. تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کے بعد یہاں حضرت حسن اللہ ان کو جو ہے لوگوں نے باقاعدہ امیر منتخب کیا, خلیفہ بنائے گئے. 6 مہینے تک تھے. 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت چھوڑ دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی. اس کو عام الجماع کہتے ہیں. سارے مسلمانوں کو ایک جگہ اس میں اکٹھا کیا گیا. سارے مسلمان ایک جگہ اس میں اکٹھا تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح کروائیں گے. اس کے علاوہ تفصیل اس میں بہت زیادہ ہے لیکن کافی ہے. بس بہرحال ایک جو چیز ہے اس میں کہ اگر آدمی انصاف وغیرہ کے معاملے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک کون ہوگا؟ امام عادل, پہلا انصاف پسند بادشاہ. ٹھیک ہے, بادشاہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے, اگر کوئی آدمی بڑا ہے کسی معاملے میں بڑا اس کو بنایا جاتا ہے, وہی حکم ہوگا اس کا. نہیں, کوئی معاملہ ہے اور اس میں اس کو حکم بنایا جا رہا ہے آدمی کو بڑا, تو آدمی کا بھی حق ہے انصاف کے اعتبار سے آدمی فیصلہ کرے. خاص کر کے ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, کوئی بھی معاملہ ہو طرفین کے تعلق سے آدمی ایک جگہ سن کر کے فوراً فیصلہ دینے لگتا ہے. اب دیکھیے تقریباً ہر جگہ کا ہی معاملہ ہے, ایک جگہ سے آدمی سن کر کے فوراً فیصلہ کرنے لگتا ہے وہ ایسا ہے ایسا. یہاں کی بات آدمی نے سنی ہی نہیں ہوتی. اصول یہ ہے شرعی اعتبار سے دونوں جگہ کی آدمی بات سن کر کے پھر آدمی فیصلہ کرے. آگے کی جو آیتیں ہیں, اب چونکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, مسلمان یا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, ان کے درمیان صلح کرو. تفصیلی یہ آیت ہے, انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہیں بھی باتوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں